بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ وقال تعالی یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من الإيمان۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء خير كله۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه استحيوا من الله حق الحياء قلنا إنا نستحي والحمد لله قال ليس ذلك ولكن الاستحياء حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى وتحفظ البطن وما هوى وتذكر الموت والبلى ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا ومن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ آپ حضرات بھی درود شریف پڑھ رہے ہیں۔ میرے محترم بھائیو بزرگوں، حیا ایک انسانی زندگی کا اہم جز ہے، اور حیا میں خیر ہی خیر ہے، بے حیائی میں شر ہی شر ہے۔ حیا دین ہے، بے حیائی بے دینی ہے۔ حیا عزت ہے، بے حیائی ذلت ہے۔ حیا اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، بے حیائی شیطان کے قرب کا ذریعہ ہے۔ حیا دین سکھاتی ہے، بے حیائی بے دینی لاتی ہے۔ ہمارا دین سراسر حیا پر مبنی ہے۔ غیروں کا دھرم بے حیائی کی کمزور بنیادوں پر رکھا گیا ہے۔ حیا ایمان کا شعبہ ہے، اس کے بالمقابل بے حیائی بے ایمانی کا شعبہ ہے۔ نبی علیہ السلام کی احادیث مبارکہ سے یہ بات بالکل واضح ہو کر سامنے آتی ہے
کہ حیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جتنی ہے اتنی حیا کسی میں نہیں ہے، چونکہ اللہ کے نبی سے زیادہ ایمان کسی میں نہیں، تو آپ سے زیادہ حیا بھی کسی میں نہیں۔ جس قدر ایمان مضبوط ہوگا اتنی ہی حیا زیادہ ہوگی، جتنا ایمان کمزور ہوگا اتنی ہی بے حیائی زیادہ ہوگی۔ تو جن لوگوں کے اندر ایمان کی قوت ہے ان کے اندر حیا کی صفت غالب ہے، جن کا ایمان کمزور ہے وہ بے حیائی کے مرتکب ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کفر بے حیائی سکھاتا ہے اور بے حیائی کو فن اور ہنر بتلاتا ہے۔ یہ بے حیائی ہنر ہے۔ جانور بن جانا جن کے ہاں ہنر ہو، اس سے بڑی نادانی اور کیا ہو سکتی ہے۔ جانور بے حیا ہوتے ہیں، انسان کو اللہ نے حیا کا لبادہ دیا، حیا کا لباس دیا ہے۔ جانور ہیں، جہاں چاہتے ہیں جیسے چاہتے ہیں اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ نے انسان کو حیا کے پردے میں رکھا ہے، لباس دیا ہے، آنکھیں دی ہیں حیا والی، دل دیا ہے حیا والا۔ اسی لیے بچے کے اندر بچپن میں بھی حیا ہوتی ہے، لیکن ماحول جو اس کو بے حیائی کا ملتا رہتا ہے وہ بھی دھیرے دھیرے بے حیا بنتا ہے اور اس کی آنکھوں کا حیا کا پانی مٹ جاتا ہے۔ اور جب انسان سے حیا رخصت ہو جاتی ہے پھر انسان کوئی بڑے سے بڑا جرم بھی کر سکتا ہے، بڑے سے بڑے گناہ کرنے میں ذرہ برابر اسے ہچکچاہٹ محسوس نہیں ہوتی۔ بخاری کی روایت ہے، آپ نے فرمایا اذا فاتک الحیا فافعل ما شئت، جب حیا رخصت ہو جائے جو چاہے کر، بے حیا باش وحج خانی کن، بے حیا ہو جا پھر جو چاہے کر۔ حیا ہے جو انسان کے قدموں پہ لگام لگاتی ہے، حیا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان گناہوں کے مرتکب ہونے سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ حیا کی وجہ سے انسان لوگوں کے سامنے بہت سے گناہ کرنا چاہتا ہے لیکن نہیں کر پاتا، حیا اس کو روک دیتی ہے۔ اس لیے ہمارے دین نے ہمیں حیا کا سبق دیا اور فرمایا الحیاء خیر کلہ، حیا سراسر خیر ہی خیر ہے، اس میں شر کا پہلو ہے ہی نہیں۔ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں بھی بڑے بڑے حیا والے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر حیا والے تھے، اس قدر حیا والے تھے، کبھی بھی برہنہ ہو کر انہوں نے غسل ہی نہیں کیا، تا حیات انہوں نے اپنی شرمگاہ کو دیکھا ہی نہیں پوری زندگی۔ کیسی حیا ان کے اندر ہوگی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف فرما، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ آئے، آپ بیٹھے رہے چونکہ تو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ علیہ السلام نے اپنی کوئی حالت نہیں بدلی۔ دستک ہوئی کون؟ عثمان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا سنبھل گئے، کپڑوں کو ذرا ٹھیک ٹھاک کیا، پھر آپ بیٹھے تو پوچھا گیا اللہ کے نبی ابوبکر آئے آپ پر کوئی فرق نہیں پڑا، عمر آئے آپ پہ کوئی اثر نہیں ہوا، عثمان کے آنے سے ذرا آپ حرکت میں آ گئے اور ذرا آپ نے اپنا لباس ٹھیک ٹھاک کیا، تو آپ نے فرمایا میں اس شخص سے کیوں نہ حیا کروں جس سے اللہ بھی حیا کرتا ہے، اللہ کے فرشتے حیا کرتے ہیں۔ ایسی حیا ان کے اندر تھی، جبکہ اللہ کے نبی علیہ السلام میں بھی بے پناہ حیا تھی۔
بے پناہ۔ ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کان اشد حیاء من امرأة فی خدرها، کہ جو بچی ڈولی میں رخصت کرنے کے لیے بٹھائی جاتی ہے اس میں کس قدر حیا ہوتی ہے۔ ڈولی میں جب بٹھائی جائے نکاح کے بعد اس میں کتنی حیا ہوتی ہے، فرمایا اللہ کے نبی میں اس سے زیادہ حیا تھی۔ مدینہ کی کنواری بچیوں کی آنکھوں میں وہ حیا نہیں تھی جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں حیا تھی۔ جب ہمارے نبی اتنے حیا والے ہیں تو ہمیں کتنا حیا والا ہونا چاہیے۔ ہمارے نبی نے تو ہمیں حیا ہی کا درس دیا ہے، حیا کا ہی سبق سکھایا ہے، پھر ہم کیوں بے حیا ہو جائیں؟ پھر حیا کی چادر کو کیوں تار تار کر دیں؟ حیا کے دوپٹے کو اتار کر کیوں پھینک دیں؟ پھر ہماری آنکھوں کی حیا کا پانی کیوں مر جائے؟ ہمارے دل پھر کیوں بے غیرت ہو جائے؟ ہمیں سوچنا پڑے گا، غور کرنا پڑے گا، ہم کس نبی کی امتی ہیں؟ ہمارے نبی نے ہمیں کیا پیغام دیا ہے، کیا میسج دیا ہے آپ نے، اور ہم کس راستے پر، کس ڈگر پر چل رہے ہیں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وہ حیا کا سبق سکھایا اپنی بیٹیوں کو کہ عقل حیران ہو جاتی ہے۔ میرے حضرت نے لکھا ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے پوچھا فاطمہ تم نے چاند دیکھا ہے پہلی کا؟ ابا جی نہیں دیکھا۔ کیوں نہیں دیکھا؟ نہیں دیکھا، پہلی کا چاند تو دیکھنا چاہیے، نہیں دیکھا میں نے۔ کیوں آخر؟ کہنے لگے ابا جی مرد بھی پہلی کا چاند دیکھتے ہیں، ان کی نگاہیں جا کے چاند سے ٹکراتی ہیں، عورتیں بھی دیکھتی ان کی نگاہیں بھی ٹکراتی ہیں، میں دیکھوں گی میری نگاہ بھی چاند سے جا کے ٹکرائے گی، اور اس چاند میں مردوں کی نگاہ بھی پہنچ رہی ہے، میری نگاہ بھی پہنچے گی، میں اس کو بھی حیا کے خلاف سمجھتا ہوں۔ کیا حیا تھی! اللہ ہمیں بھی ایسی حیا والی بچیاں عطا فرمائے، حیا والی بیٹیاں عطا فرمائے۔ ہماری بچیوں کے تو سر سے دوپٹے اتر گئے، نقاب نہیں دوپٹے اتر گئے، بے حیا بن گئی، نہ باپ کو فکر، نہ ماں کو فکر، نہ بھائی کو فکر۔ کسی آدمی کے گھر کی حیا کو اگر آپ کو دیکھنا ہے، کسی مرد کی غیرت کا آپ کو امتحان لینا ہے، اور اس کے ضمیر کو آپ کو ٹٹولنا ہے، دیکھنا ہے، تو اس کی گھر کی عورتوں کو دیکھ لو۔ اگر کسی کی بیوی حیادار ہے تو اس کا شوہر حیا والا ہے، کسی کی بہن باپردہ باحیا ہے تو اس کا بھائی حیا والا ہے، کسی کی بیٹی باپردہ ہے تو اس کا باپ حیا والا ہے۔ اور اگر آپ دیکھو کسی کی بیوی یوں ہی حواس باختہ گھومتی پھر رہی ہے، کوئی پردے کا اہتمام نہیں، تو آپ کہہ سکتے ہو اس کا شوہر بے غیرت ہے۔ کسی کی بیٹی اگر بے نقاب گھومتی پھر رہی ہے، غیر شرعی لباس پہن کر گھوم رہی ہے، تو آپ ببانگے دوہل کہہ سکتے ہو اس کا باپ بے غیرت اور بے حیا ہے۔ کسی کی بہن اگر غیر اسلامی لباس پہن کر کے اور بے پردہ گھوم رہی ہے، غیر مردوں کے ساتھ اختلاط کرتی ہے، تو آپ کہہ سکتے ہو اس کا بھائی دیوس ہے، بے غیرت ہے۔ بھائی میں غیرت ہوگی تو بہن کو بے محابہ نہیں گھومنے دے گا، شوہر باغیرت ہوگا اپنی بیوی کو بے پردہ نہیں گھومنے دے گا، باپ باحیا ہوگا تو بیٹی کو بے غیرت و بے پردہ نہیں گھومنے دے گا۔ مرد کی غیرت کا پتہ چلتا ہے اس کے گھر کی عورتوں کی حیا اور پردے سے۔ ہم میں سے ہر آدمی
اپنی گریبان کو جھانک کر کے دیکھے، اپنے ضمیر کو ٹٹولے کہ وہ کتنا حیا والا ہے۔ کیا ہم میں سے وہ لوگ نہیں ہیں جو صبح کو روزانہ اپنی بیٹیوں کو اسکول بھیجتے ہیں، سر بھی کھلا ہوا ہے، ٹانگیں بھی کھلی ہوئی ہیں، اسکرٹ پہن کے جا رہی ہیں، اور ہم اس کو گوارا کرتے ہیں؟ 14 سال کی بچی، 15 سال کی بچی یوں ہی جا رہی ہیں۔ آپ کہیں گے اسکول کا ڈریس ہے، اسکول والے نقاب نہیں پہننے دیتے، ہم کہیں گے اسکول والوں کا جو کلچر ہے اور اسکول والوں کا جو اصول اور ضابطہ ہے اسکول کے دروازے سے، اس سے پہلے تو نہیں ہے، میرے گھر میں تو نہیں ہے، بازار میں تو ان کا قانون نہیں ہے، سڑک پر تو ان کا قانون نہیں ہے، اسکول کے گیٹ سے شروع ہوتا ہے۔ ہمیں کس نے روکا ہماری بچی اسکول کے گیٹ تک نقاب پہن کر کے جائے؟ جب نکلے تو گیٹ سے نقاب پہن کر کے نکلے، کون منع کرے گا؟ اسکول والا۔ ہم خود چاہتے ہیں کہ ہماری بچی وہیں گھومے بغیر، ہماری آنکھوں میں خود حیا کا پانی باقی نہیں رہا ہے۔ ہم ایسے اسکولوں میں اپنی بچیوں کا ایڈمیشن کیوں نہیں کراتے جہاں پر پورا لباس پہننے کو کہا جاتا ہے، پورا لباس پہنایا جاتا ہے؟ ایسے بہت سے اسکول ہیں، لیکن نہیں، ہمیں تو کیا ہے، فیشنیبل اپنی بیٹی کو بنانا ہے، ماڈرن بنانا ہے، دقیانوس نہیں بنانا، پرانی اولڈ فیشن عورتوں کی طرح اس کو نہیں رکھنا ہے۔ نیا زمانہ ہے، نئی چال ہے، نیا رنگ ہے، سب کچھ نیا ہے۔ تو اس لیے اپنی بچیوں کے بارے میں سوچو کہ ہم ان کو کیا پہنا رہے ہیں۔ لوگ کیا کہہ دیتے ہیں، ابھی تو بچی ہے، ابھی تو چھوٹی سی ہے، جو بھی چاہو پہنا لو۔ یاد رکھنا، جب بچپن سے اس کی عادت 13-14 سال تک پختہ ہو جائے گی، اب آپ چاہو اسے کہ شلوار کرتا پہناؤ، اب چاہو کہ پورے وجود کو اپنے ڈھانک کر کے چلے، ناممکن ہے۔ وہ کہے گی میں تو بڑھیا لگ رہی ہوں، میں 15 سال کی ہوں، 30 سال کی دکھ رہی ہوں، وہ گوارا ہی نہیں کرے گی، پہنے گی ہی نہیں۔ اب تو اسے کیا ہے، جینس کا پینٹ اور شرٹ ہی اچھی لگے گی، اسکرٹ پہننا ہی پسند کرے گی۔ اور مجرم ہم ہوں گے، وہ اگر مجرم ہے، مجرم ہم ہوں گے کہ ہم نے اس کی عادت کو خراب کیا ہے۔ ہماری بچی 2 سال، 3 سال، 4 سال کی ہو، تبھی سے اس کے پورا لباس اس کو پہناؤ، اس کے دل و دماغ میں یہ بات فیڈ ہو جائے گی، پیوست ہو جائے گی کہ نہیں، اسلامی لباس یہ ہوتا ہے، ایک شریف خاندانی خاتون کا لباس یہ ہوا کرتا ہے۔ لیکن جب ہم بچپن سے اسے کیا ہے، چیتھڑے پہنائیں گے، چیتھڑے، کچھ ادھر کو گھوم رہا، کچھ ہوا میں ادھر کو جا رہا ہے، فراق پہنا رہے ہیں تو کیا ہے، وہ بھی کیا ہے، ٹائٹ ہے، اور اسی طریقے سے مچھردانی، تو اسے کیا کر، مچھردانی، یہ پوری آستین پہ کپڑا تو ہے، لیکن پورا جسم اس کا جھلک رہا، آستین جھلک رہی ہے، تو مچھردانی ہم نے پہنا دی اسے۔ اور ہم اس میں کیا سمجھ رہے ہیں کہ ہماری بیٹی خوبصورت لگے گی۔ آپ اپنے دل سے خود فیصلہ کرو، اپنے دل سے خود پوچھو۔ ایک بچی وہ ہو جس کو آپ پہنائیں کیا، جینس کا پینٹ اور شرٹ، دوسری بچی وہ ہو جس کو آپ نے سوٹ پہنایا ہو اور نقاب پہنایا ہو۔ آپ خود کھڑا کر کے دونوں کو دیکھنا، آپ کا پیار کس پر زیادہ ہے۔ آپ دل سے پوچھنا کہ دل زیادہ متوجہ کدھر ہوگا، اس پینٹ شرٹ والی کی طرف یا جو نقاب میں ہے اس کی طرف؟ دولار اس بچی پہ زیادہ آئے گا جو نقاب پہنے ہوئے۔ لیکن ہم لوگ خود ہی کیا کرتے ہیں، اپنی بچیوں کے ضمیر کے گلے کو بچپن میں ہی گھونٹ دیتے ہیں، ان کے ایمان کو چوسنا ہم بچپن سے شروع کر دیتے ہیں۔
ہمیں تو یہ چاہیے تھا بچپن سے ان کی ایمانی فضا ایسی بناتے، ان کے ایمان کو اتنا مضبوط اور پختہ کر دیتے، کسی ماحول میں، کسی سماج میں، کسی سوسائٹی میں اور کسی کفر کی جگہ میں بھی اور شرک کے دلدل میں بھی اگر چلی جاتی تو اپنے ایمان کا سودا نہیں کرتی۔ تو اس لیے اپنی بچیوں کے اندر حیا پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ جو درس اللہ نے قرآن میں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں دیا ہے، اس درس کو یاد کرنے کی کوشش کرو۔ ہمارے قرآن نے تو ہمیں کہاں تک حکم دیا؟ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ ایمان والے مردوں سے کہہ دو اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے بہتر ہے اور اللہ کو پتہ ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ آگے مردوں عورتوں کو بھی کہا قل للمؤمنات، ایمان والی عورتوں سے بھی کہہ دو یغضضن من ابصارہن، کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں۔ حالانکہ قرآن کے اندر نماز کا حکم دیا گیا تو عورتوں کو الگ سے نہیں دیا گیا، مردوں کے ساتھ ہی ان کو بھی حکم ہے۔ زکوٰۃ کا حکم مردوں کو دیا گیا، عورتیں اس میں شامل ہیں۔ روزے کا حکم مردوں کو دیا گیا، عورتیں اس میں شامل ہیں۔ حج کا حکم مردوں کو دیا گیا، عورتیں اس میں شامل ہیں۔ اخلاق کا حکم مردوں کو دیا گیا، عورتیں اس میں شامل ہیں۔ کاروبار صحیح کا حکم مردوں کو دیا گیا، عورتیں اس میں شامل ہیں۔ حسن معاشرت کا حکم مردوں کو دیا گیا، عورتیں اس میں شامل ہیں۔ لیکن جب مسئلہ آیا حیا کا، جب مسئلہ آیا ان آنکھوں کا، جب مسئلہ آیا غیرت کا، تو اللہ نے مردوں کو الگ مخاطب کیا، عورتوں کو الگ مخاطب کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عورتوں کے دل میں یہ بات آ سکتی تھی کہ جناب مرد ہمیں نہ دیکھیں، ہم جس مرد کو چاہیں دیکھ لیں، یہ ذہن میں آ سکتا تھا۔ اللہ نے کہا نہیں، جس طریقے سے مردوں کے لیے حکم ہے وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، عورتوں کے لیے بھی حکم ہے کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں۔ اور اس کی تشریح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ہوتی ہے کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے اور آپ نے دیکھا آپ کی دو زوجہ محترمہ عبداللہ ابن ام مکتوم سے باتیں کر رہے ہیں۔ تو آپ نے پوچھا بھائی تم پردہ کیوں نہیں کرتی ان سے؟ اللہ کے نبی اندھے ہمیں کب دیکھ رہے ہیں؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ افعمیا انتما، تم دونوں بھی اندھی ہو گئی ہو کیا؟ تمہاری تو آنکھیں ہیں نا، تم تو ان کو دیکھ رہی ہو۔ یہ اگر نہیں دیکھ رہے ٹھیک ہے، تم اگر ان کو دیکھ رہی ہو تو یہ بھی تو جرم ہے، یہ بھی تو گناہ ہے کہ تم نابینا کو دیکھو گی تو بھی گناہ ہے۔ نابینا اگرچہ تمہیں نہیں دیکھ رہا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآنی آیت کی اپنے قول سے اور عمل سے گویا وضاحت کر دی کہ عورت کو بھی چاہیے کہ اپنی نگاہوں کو کیا رکھے؟ نیچا رکھے۔ کتنی عورتیں ہیں ہمارے گھر کی، کتنی خواتین ہیں جو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتی ہیں۔ اچھے گھرانوں میں اگر کوئی مہمان گھر میں آ جائے، مجال کیا ہے بچ جائے جب تک دیکھ نہ لیں عورتیں اسے، ضرور دیکھیں گی کچھ بھی ہو جائے، آڑ سے دیکھیں، چھت پر سے دیکھیں، کھڑکی سے دیکھیں، دروازے کی درازوں سے دیکھیں گی ضرور، کیونکہ جائز ہو جائے گا ان کے لیے۔ جب مرد کے لیے عورت کو دیکھنا منع ہے تو عورت کے لیے مردوں کو دیکھنا بھی کیا ہے؟ منع ہے۔ حیا والے تو ایسے ہوتے ہیں، حیا والے تو ایسے ہوتے ہیں۔ حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ، حضرت کے بارے میں آتا ہے، حضرت نے فرمایا میری بہنیں شادی ہو گئی، بچوں والی ہو گئی، اگر عورتوں کے بیچ میں اس کو بٹھا دیا جائے میں پہچان نہیں پاؤں گا۔ میری بہنیں، کسی نے پوچھا حضرت کیوں؟
کہ 10 سال کی عمر کے بعد سے میں نے اپنی بہن کا چہرہ دیکھا ہی نہیں ہے۔ 10 سال کی عمر کے بعد سے میں نے اپنی بہن کا چہرہ دیکھا ہی نہیں ہے۔ ہاں بہن بولے گی تو پہچان لوں گا میری بہن ہے، آواز سے پہچانوں گا، چہرے سے نہیں۔ حالانکہ بہن کا دیکھنا حرام تو نہیں ہے، ناجائز بھی نہیں ہے، مکروہ بھی نہیں ہے، لیکن جن کے اندر حیا غالب ہوتی ہے، شرم غالب ہوتی ہے، وہ اتنا احتیاط کیا کرتے ہیں۔ حضرت شاہ وصی اللہ صاحب الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اپنے زمانے میں حضرت کے انتقال کو تقریباً ہو گئے ہیں 35 سال۔ فرماتے تھے یہ فتنے کا دور ہے، سوائے اپنی ماں اور بیوی کے کسی اور کے چہرے پہ نظر مت ڈالو، سوائے بیوی اور ماں کے کسی اور پر کے چہرے پہ نظر مت ڈالو، نفس شیطان فتنے کے اندر مبتلا کر دے گا۔ اور یہ ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہے غلط کہا انہوں نے، یہ ہو رہا ہے۔ مجھے معاف کرنا، بیٹیاں باپ سے محفوظ نہیں ہیں، بہنیں بھائیوں سے محفوظ نہیں ہیں۔ جب بے حیائی بڑھتی ہے تو کہاں تک پہنچتی ہے؟ حضرت عمر سے زیادہ حیا والا کون ہوگا؟ بیٹی گھر میں آئی، حضرت عمر دروازے پہ بیٹھے، کسی نے کہا امیر المومنین گھر میں جائیے، فرمایا میری بیٹی حفصہ گھر میں اکیلی ہے، میری بیٹی حفصہ گھر میں اکیلی ہے، میں گھر کے اندر نہیں جاتا۔ یہ وہ عمر ہیں جن کو شیطان دیکھ کے کنی کاٹ کے بھاگ جاتا تھا، شیطان کا بھی پیشاب خطا ہوتا تھا حضرت عمر کے نام سے، جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تاج نبوت اگر کسی کے سر پر سج سکتا تھا تو عمر کا سر اس قابل تھا کہ اس پر تاج نبوت کو سجایا جائے۔ اتنے بڑے انسان ہیں، لیکن پھر بھی بیٹی اکیلی ہے اس لیے گھر میں نہیں جا رہے۔ اس کو کہتے ہیں حیا، اس کو کہتے ہیں احتیاط۔ آج کہاں ایسی احتیاط اور کہاں ایسی حیا؟ اور پھر ہم لوگ جیسے حویث کے پجاری، شہوتوں کے پجاری، اور اپنے نفس پر کنٹرول نہ کرنے والے تمام حدود کو توڑ دیتے ہیں، پھر بھی احتیاط نہیں ہے، پھر بھی پرہیز نہیں ہے، اور اپنے تقوی کا کیا ہے، ہمیں بڑا ناز ہے کہ ہم بڑے متقی ہیں۔ اللہ کہتا ہوا اعلم بمن اتقى لا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى۔ خود میاں مٹھو نہ بنو، ہمیں پتا ہے کون کتنا بڑا متقی ہے، ہمیں معلوم ہے۔ تو اس لیے یہ دور تو وہ فتنوں کا دور ہے کہ جہاں بیٹیاں اور جہاں بہنیں محفوظ نہ ہوں، تو اس فتنے کے دور میں ہمیں کتنی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، کتنی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کہہ رہے یہ ہانک رہا ہوگا، ہانک نہیں رہا۔ کئی کیس میرے علم میں ہیں کہ باپ سے بیٹی محفوظ نہیں رہی، ایسے نہیں کہہ رہا میں، کئی کیس میرے علم میں، بھائی سے بہن محفوظ نہیں رہی، بھائی بے غیرت ہو رہا ہے۔ میں نے کئی جگہ بات کہی کہ بھائی اپنی بہن سے کہہ رہا ہے ہم تیرے لیے خصم کہاں سے لائے، تو نے اب تک کیوں نہ تلاش کر لیا۔ سگا بھائی سگی بہن سے کہہ رہا ہے کہ تو اپنے شوہر کو جا کے تلاش کر لے، کسی کے ساتھ بھاگ جا۔ جو بھائی اپنی بہنوں کی عزت کا محافظ تھا، وہی بھائی اپنی بہن کی عزت کو لٹانے پر تیار۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیوں ہو رہا ہے؟ ہم سوچیں ذرا، غور کریں کہ نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے، اور ہم ہیں کہ سنبھلنے کا نام نہیں لیتے، ہم ہیں کہ سنجیدگی سے اس پہ غور نہیں کرتے۔ کیا ہم اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ سڑکوں پر بے حیائی آ جائے، یا اس بات کا انتظار کر رہے ہیں ہر گھر کے اندر بے حیائی کے اڈے قائم ہو جائیں؟
خدا کے واسطے سنبھلنے کی کوشش کرو، عقل کے ناخون لو، غور کرو اور سمجھنے کی کوشش کرو، اور اپنی بچیوں کی حفاظت کرو، اپنے اندر حیا پیدا کرو، بے حیائی سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو۔ اللہ نے قرآن کے اندر اپنے نبی کو کہا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک، اے نبی آپ اپنی بیٹیوں سے اور بیویوں سے کہہ دو، ونساء المؤمنین، اور ایمان والی عورتوں سے کہہ دو کہ جب وہ گھروں سے نکلا کریں تو پردے کے ساتھ نکلا کریں۔ نبی کی بیویوں کو حکم دیا جا رہا ہے کس بات کا؟ اذا سألتموہن متاعا فاسألوہن من وراء حجاب۔ صحابہ کرام کو کہا گیا نبی کی بیویوں سے جو تمہاری مائیں ہیں، اگر تمہیں کچھ مانگنا پڑے لینا پڑے تو پس پردہ لینا۔ حالانکہ مائیں ہیں، قرآن سے ماں ہونا ثابت ہے پوری امت کی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات۔ قرآن نے کہا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں، روحانی مائیں ہیں، جسمانی نہیں ہیں، لیکن ان ماؤں سے بھی جب تمہیں کوئی سامان لینا ہے، کوئی ضرورت ہے تمہیں، تو پس پردہ آنا، سامنے نہیں آنا۔ یہ قرآن کا حکم ہے۔ نبی کی بیویوں کو حکم دیا گیا قرن فی بیوتکن، گھر کے اندر ٹک کے بیٹھی رہو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، زمانے جاہلیت کی طرح ماری ماری ننگی مت پھرو۔ جیسے زمانے جاہلیت میں عورتیں بے پردہ پھرتی تھیں، اب ذرا اس بات پہ آپ غور کرو، جو عورتیں ننگی پھر رہی ہیں وہ قدامت پسند ہیں یا جدت پسند ہے؟ زمانے جاہلیت کون سا زمانہ؟ اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے کے زمانے کو زمانے جاہلیت کہتے ہیں۔ اس زمانے میں خواتین بے پردہ پھرا کرتی تھیں۔ آج کی خواتین اگر بے پردہ پھر رہی ہیں، جو 1400 سال پہلے جو خواتین بے پردہ پھرتی تھیں، ان کا طور طریقہ اور ان کی فیشن، ان کے فیشن کو اپنایا۔ تو پرانا فیشن ہے یا نیا فیشن ہے؟ ننگا رہنا، آدھے پونے کپڑے پہننا، یہ تو پرانا فیشن ہے، نیا کون سا ہے؟ نیا فیشن تو اللہ کے نبی نے دیا ہے کہ پورا لباس پہنو، یہ اللہ کے نبی نے دیا ہے۔ آپ کے آنے سے پہلے خواتین جو تھی وہ بے پردہ رہا کرتی تھی، آدھے پونے لباس پہنا کرتی تھی۔ نبی نے آ کر کے حیا کی چادر دی ہے، نبی نے آ کر کے پورا لباس پہننے کا حکم دیا ہے، شریعت اسلام نے آ کر کے ہمیں حیا سکھائی ہے۔ تو جو کہہ رہے کہ جناب یہ فیشن، نیا فیشن، نیا نہیں ہے۔ وہ عورتیں ہی، وہ خواتین ہی دقیانوس ہیں جو بے پردہ گھومنے والی ہیں، جدت پسند، اور آپ کہہ سکتے ہیں نئے فیشن کو اپنانے والی کون ہے؟ جو با پردہ ہیں، جو باحیا ہیں، وہ ہیں دراصل نیا فیشن اپنانے والی۔ پرانا فیشن زمانے جاہلیت کا ہے۔ ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ ہم آپ یہ کرتے ہیں کہ خود تو بازار جائیں گے نہیں، بیگم کو دے دیے پیسے، جاؤ بھائی تم ہی لے آؤ جا کر کے کپڑے۔ ہمارے پاس فرصت نہیں ہے۔ ہم تو کیا ہیں؟ کمانے کی مشین ہیں، کماتے رہیں گے، تمہیں لا کے دیتے رہیں گے، اور تم کیا کرو؟ اللے تللے خرچ کرتی رہو۔ ہم کمانے کی مشین ہے بس، تمہارے پاس یہ رکھی گڈیاں اور رکھے رکھے روپیے، تم جاؤ بازاروں میں، کپڑے بھی تم خریدو، برتن بھی تم خریدو، اور ہماری چڈی بھی تم ہی خرید کے لانا، سب کچھ تم ہی خرید کے لانا۔
یہ ہماری بے غیرتی، بے حیائی ہے، یاد رکھنا۔ ہم نے اپنی عورتوں کو خود بے حیا بنایا ہے، یار وہ نہیں بنی، ہم نے بنایا ہے۔ ہم کیوں بھیج دیتے ہیں ان کو؟ وہ جا کر کے غیر مردوں کے ساتھ دکانوں پہ جا کے باتیں کر رہی ہیں، ان سے بھاؤ تاؤ کر رہی ہیں۔ ہم نے اپنی حیا کا جنازہ خود نکالا کہ غیر مردوں سے ہم نے ان کو مخاطب کیا ہے۔ ہم کیوں نہیں لا کر کے دیتے کہ تم یہ پہنو؟ یا اگر ان کو جانے کا شوق ہے اپنے ساتھ لے کر کے جاؤ، بات آپ کرو جا کر کے۔ یہ کیا کہ آپ نے بھیج دیا اور وہ اکیلی کیا ہے، پورے بازار میں طواف کر رہی ہیں، پورے بازار میں گھوم رہی ہیں، 10 منٹ یہاں بات کی، 5 منٹ وہاں بات کی، 5 منٹ وہاں بات کی، اس سے بھی بات، اس سے بھی بات، ادھر بھی دھکا لگا، ادھر بھی دھکا لگا، اور وہ مستی میں گھوم رہی ہیں۔ اور ہم کیا ہیں؟ ہم بے حیا بن کر کے ان ساری چیزوں کو گوارا کر رہے ہیں۔ ہم لا کر کے دیتے اپنی بیوی کو کہ جناب یہ ٹاٹ ہے، تمہیں ٹاٹ پہننا ہے، یہ مخمل ہے، تمہیں مخمل پہننا ہے۔ اور ہم صاف کہہ دیتے کہ جناب یہ کپڑا مجھے پسند ہے، اگر میرے لیے پہن رہی ہے تو یہ پہن، اور میرے لیے نہیں پہن رہی، اپنے یاروں کے لیے پہن رہی تو جیسا پہنتی تھی۔ بھائی عورت کپڑا کس کے لیے پہنے گی؟ اپنے شوہر کے لیے تو پہنے گی، تو شوہر کو جو اچھا لگے وہ پہنے وہ۔ شوہر اگر 1000 کا سوٹ لا رہا ہے تو ٹھیک، 10,000 کا لا رہا تو ٹھیک، 200 کا لا کر دے دے وہ بھی ٹھیک ہے کہ میرے شوہر نے میرے لیے جو لا کے دیا ہے، آمنا صدقنا، ہم اسے پہننے کو تیار۔ لیکن ہم نے جب انہیں آزاد چھوڑ دیا تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ وہ کہتی تمہیں خریدنا نہیں آتا۔ عورتیں کیا کہتی ہیں؟ تمہیں خریدنا نہیں آتا، تم تھک کے آ جاتے ہو، ہمیں جانے دو، لاؤ ہمیں پیسے۔ اور دکاندار بہت چالاک ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ اگر 100 کی چیز ہے تو 300 بتائیں گے اور 150 میں دے دیں گے، تو گھر آ کے کہے گی جناب وہ 300 کی بتا رہا تھا، میں آدھے میں لے کے آئی ہوں، حالانکہ وہ تھی کتنے کی؟ 100 کی چیز تھی۔ ہوشیاری دکھاتی ہے، حالانکہ یہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ناقصات العقل والدین، عقل بھی ان کی آدھی ہے اور دین بھی ان کا آدھا ہے۔ مرد کے مقابلے میں ان کی عقل ہو نہیں سکتی، ہاں لیکن مکاری اور عیاری بہت زیادہ ہے۔ مکاری اتنی ہے کہ قرآن نے کہا ان کیدکن عظیم، کہ تمہاری تدبیر اور چال اور مکاری جو ہے بہت خطرناک ہے، بڑے بڑے عقل مندوں کی عقل کو لے اڑتی۔ تو اس لیے ہمیں لگام لگانا پڑے گی۔ ہم لگام لگائیں گے تو ٹھیک ہے، اور لگام نہیں لگائیں گے تو جو حشر ہو رہا ہے بازاروں میں، مارکیٹوں میں، اس سے زیادہ بدتر حشر ہوگا۔ ہم لگام لگائیں، اور پھر ہم اپنے گھر میں کپڑے پہنائیں تو گھر میں تو پہنے گی کون سے؟ پھٹے لچے خراب گھٹیا، اور جب جائے کسی فنکشن میں کسی کے یہاں تو اب رانی بن کے جائے گی، اب حور پری بنے گی، سب سے اچھے کپڑے نکال کے پہنے گی۔ کیا مطلب؟ میرے لیے کپڑے نہیں پہنتی، بلکہ یا تو عورتوں کو دکھانے کے لیے یا پھر غیر مردوں کو دکھانے کے لیے پہنے گی۔ تو چاہیے تو یہ تھا گھر میں اپنے شوہر کے لیے اچھے کپڑے پہنتی، باہر جاتی تو خراب پہنتی تاکہ کوئی دیکھے ہی نہیں، لیکن الٹی چال چل گئی۔ اسی لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے عورتوں کو شادیوں میں جانے سے مت روکو، اور ٹھیک ہے جاؤ، لیکن ان سے کہو جو لباس پہنے ہو اسی لباس میں جانا ہے، تم بھی کپڑے چینج نہیں کرو گی، میں بھی نہیں چینج کروں گا، اسی میں چلو، مر تو جائے گی، جا نہیں سکتی ہو، جائے گی نہیں وہ۔ تو بہترین علاج ہے کہ جو لباس پہنے ہو اسی لباس میں تمہیں شادی میں جانا ہے، اسی میں فنکشن میں جانا ہے، اسی میں فلاں جگہ جانا ہے۔ وہ کہے گی میں جاتی نہیں، کہ ہم تو یہی چاہتے ہیں تم نہ جاؤ، ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ تم نہ جاؤ۔ ظاہر ہے کہ شادیوں میں جانا اور وہاں اختلاط ہے مرد و زن کا، مرد عورت دونوں ہیں،
ادھر سے کوہنی لگتی ہے، ادھر سے کوہنی لگتی، ادھر سے آنکھیں چار ہوتی، ادھر سے آنکھیں چار ہوتی ہیں. اور مجھے معاف کرنا، کتنی بچیوں کی سیٹنگ ان شادیوں میں ہو جاتی ہے، میں صاف کہتا ہوں کتنی بچیوں کی ہوتی ہے. باقاعدہ طور پر موبائل کو سلپ میں لکھ کر دیا جاتا ہے، یہ لو میرا موبائل نمبر، اور وہیں سے بے حیائی شروع ہو جاتی ہے. اور ہم جانتے بوجھتے پھر بھی ان چیزوں کے اندر مبتلا ہے اور اس میں رکاوٹ نہیں ڈالتے. اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی بچیوں کی خود کیا کریں، حفاظت کریں. ہم حفاظت نہیں کریں گے تو کوئی حفاظت نہیں کرے گا. بے حیائی کا جو سیلاب آیا ہوا ہے بڑھتا رہے گا، طوفان کی شکل اختیار کرے گا. پھر اس کا کوئی سد باب کرنا چاہے گا، اس پر قدغن لگانا چاہے گا تو بس میں نہیں کسی کے. اس لیے مردوں کو چاہیے کہ اس پر کیا ہے، قابو پانے کی کوشش کریں. ہم اپنے گھروں کے اندر حیا کا ماحول کیا ہے پیدا کرنے کی کوشش کریں. گھروں کے اندر کیا ہے، ایمانی مذاکرے، ایمانی تذکرے، اور اسی طریقے سے فضائل کی تعلیم اپنے گھروں کے اندر کریں، تب جا کر کے ماحول بدلے گا. آج شکایت کرنے والے بہت ہیں کہ ہمارے گھر میں عورتیں نماز نہیں پڑھتی، بے پردہ رہتی ہیں. لیکن کتنے لوگ ہیں جو اپنے گھر کے اندر تعلیم کرتے ہوں؟ کتنے لوگ ہیں جو اپنے گھروں کے اندر اس بات پر زور دیتے ہوں کہ صبح کو تمہیں پہلے قرآن کی تلاوت کرنا ہوگی، بعد میں سونے کو ملے گا. فجر کی نماز پڑھنا پڑے گی، تلاوت کرنا پڑے گی، تسبیح پڑھنا ہوگی، اس کے بعد تم چاہو تو سو جاؤ، چاہو تو ناشتہ کرو. لیکن نہیں، ابا جی خود ہی سوتے ہیں تو بیٹی کو کہاں سے روکیں؟ شوہر نامدار خود ہی خراٹے مار رہے ہیں تو بیوی کہاں سے جاگے گی؟ گھر کا ماحول ہم نے خود خراب کیا ہے. اس لیے اپنے ماحول کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. گھر کے ماحول کو ایمانی ماحول میں تبدیل کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم گھر کا ماحول ایمانی ماحول میں تبدیل کریں. اور جو درس دیا ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کا، اس درس کو اپنانے کی ہمیں سخت ضرورت ہے. آپ قرآن اٹھاؤ، حیا والی عورتوں کا بھی قرآن کے اندر تذکرہ ہے. حدیث اٹھاؤ، حیا والی عورتوں کا بھی تذکرہ قرآن کے اندر موجود ہے، حدیث کے اندر موجود ہے. اس لیے ہمیں اس کو دیکھنا پڑے گا، اس پر غور کرنا پڑے گا. قرآن کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین پہنچے موسیٰ علیہ السلام، تو حضرت شعیب علیہ السلام کی جو بیٹیاں ہیں، دو بیٹیاں پانی اپنی بکریوں کو پلانے کے لیے گئیں. ایک کنواں تھا اور مدین کے سارے لوگ اسی کنویں سے اپنی بکری، اپنے جانوروں کو پانی پلاتے تھے. یہ عورت ذات تھی کنارے کھڑی ہوئی، مرد پانی پلا رہے. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھ لیا، بھائی تم کیوں کھڑی ہو، پانی کیوں نہیں پلاتی؟ کہنے لگی کہ جب یہ مرد پلا لیں گے تو ہم اپنی بکریوں کو بعد میں پانی پلائیں گے، اور ہمارے ابا جی بوڑھے ہیں اس لیے ہمیں ہی آنا پڑتا ہے، وہ آ نہیں پاتے. ابونا شیخ کبیر. موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ وہ ڈول جو کئی لوگ پکڑ کے کھینچتے تھے، اکیلے ڈالا کنویں میں، نکالا اور ان بچیوں کی بکریوں کو پانی پلا دیا. بچیاں جو ہیں جلدی سے گھر پہنچ گئیں. ابا نے فوراً کلاس لی، آج جلدی کیسے آ گئی تم؟ روزانہ تو تاخیر سے آتی ہے. ہمیں بھی چاہیے ہماری بیٹی جب دیر سے اسکول سے آئے تو فوراً پوچھیں کہاں تھی اب تک. 1 گھنٹہ لیٹ، 2 گھنٹہ لیٹ آ رہی ہیں، 3 گھنٹہ لیٹ آ رہی ہیں، اور بہانے مار دیتی ہے کہ جناب میں اپنی سہیلی کے گھر گئی تھی اور اس کے گھر سے آ رہی ہوں. وہ نہ معلوم سہیلی کے گھر گئی تھی یا بوائے فرینڈ کے ساتھ گئی تھی، بہانے بتا دیتی ہے. ابھی 2 ہفتے پہلے کی بات ہے، ایک لڑکے نے ایک لڑکی کو پکڑا، ہندو لڑکے کے ساتھ میں تھی.
اس کو وہاں سے چھڑایا، وہ گھر گئی، یہ پیچھے پیچھے لڑکا گیا، مسلمان لڑکا، اور جا کر کے اس کی ماں سے کہا کہ تمہاری بیٹی ہندو کے ساتھ تھی، یعنی کہ بالکل غلط ہے، ہماری بیٹی تو پڑھنے گئی تھی۔ اب دیکھو ماں کی نادانی، جہالت۔ اس لڑکے نے کہا اتوار کے دن کون سا اسکول کھلتا ہے؟ آج تو اتوار ہے، اتوار میں کون سے اسکول کھل رہا ہے؟ کہ اچھا کہ نہیں وہ ہماری بیٹی نہیں، کوئی اور، کہ نہیں آپ کی بیٹی تھی، کہ نہیں آپ الزام لگا رہے۔ اس نے فوٹو دکھایا، دیکھو یہ تمہاری بیٹی اور یہ لڑکا ہے، اور اس سوٹ کے ساتھ ہے، اس نے آتے ہی گھر میں سوٹ بدلا ہے۔ اب ماں نے چپل اٹھائی اسے مارنے کے لیے۔ تو لڑکیاں اتنی کیا ہیں، تیز ہوتی ہیں کہ ماں باپ کو ایسے چونا لگاتی ہیں، اور ماں باپ سمجھ میں نہیں پاتے۔ جب بچی گھر میں لیٹ آئے تو ماں کی ذمہ داری بنتی ہے فوراً پوچھے تو کہاں تھی۔ وہ کہے گی فلاں سہیلی کی یہاں تھی، فوراً نمبر لے اس سے، پوچھے سہیلی سے نہیں، اس کی ماں سے پوچھے کہ ہماری بیٹی تمہارے یہاں آئی تھی کہ نہیں آئی تھی، بتاؤ آئی تھی، اب پتہ چلے گا۔ تو عام طور سے کیا ہے، بچیاں لیٹ ہو جاتی ہیں، ہم خبر ہی نہیں لیتے، اور ہمیں اپنی بچیوں پر حسن زن ہوتا ہے۔ یاد رکھنا جب بچیوں پر حسن زن رکھو گے بچیاں برباد ہوں گی۔ ہمیشہ بدگمانی کرو اپنی بچی اور بچوں کے ساتھ، بدگمانی کرو، تب اپنی بچیوں کی حفاظت کر سکو گے۔ اچھا گمان رکھو گے، حفاظت نہیں ہوگی، وہ آپ کو ہیلے بہانے سے نہ معلوم کہاں کہاں پہنچا دیں۔ تو بدگمانی رکھو ان کے ساتھ میں، اور سخت رہو، بالکل نرم ہونے کی ضرورت نہیں ہے ان کے لیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پانی پلایا، بچیاں پہنچی، ابا نے پوچھ لیا کیوں جلدی آ گئی تم؟ کہ جی ایک مسافر تھا، اس نے ہماری بکریوں کو پانی پلا دیا، ہم اس لیے جلدی آ گئے۔ کہ اچھا اس نے احسان کیا ہے، لہذا بلا کے لاؤ، اس مہمان کو بلا کے لاؤ۔ تو قرآن کہہ رہا فَجَاءَتْ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، ان دو میں سے ایک بچی شعیب علیہ السلام کی آئی۔ قرآن نے جو چال بیان کی اس بچی کی عجیب انداز تھا، تمشی علی استحیاء، وہ بچی حیا پر سوار ہو کر چل رہی تھی، یعنی حیا سواری تھی، بچی اس پر سوار تھی، اور بچی حیا کو سواری بنا کر کے چل رہی ہے، یعنی وہ حیا کی پتلی تھی۔ یہ انداز قرآن نے اختیار کیا ہے کہ حیا کی سواری پر سوار ہو کر آ رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے جا کر کہا ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، کہ جی ہمارے ابا نے آپ کو بلایا ہے تاکہ جو آپ نے پانی پلایا ہماری بکریوں کو اس کا آپ کو صلہ اور بدلہ دیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام چلے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے بچی سے کہا تو پیچھے رہنا، میں آگے۔ موسیٰ علیہ السلام کو شعیب علیہ السلام کا گھر نہیں پتا ہے، گھر کافی فاصلے سے ہے، لیکن کیسے پتا چلے کدھر کو مڑنا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا جب مڑنا ہو تو ڈھیلا اس طرف کو مار دینا جدھر مڑنا ہے، زبان سے بھی نہیں کہنا کہ دائیں مڑ جاؤ بائیں مڑ جاؤ سیدھے چلو، ڈھیلا پھینک دینا۔ نبی حیا والا ہوتا ہے، حیا کا سبق سکھاتا ہے، حیا کا درس دیتا ہے، اس لیے کہ عورت کی آواز بھی عورت ہے، عورت کی آواز بھی کیا ہے؟ عورت ہے۔ بعض ہماری بھولی بھالی ماں بہنیں کیا کرتی ہیں؟ بالکنی میں بیٹھ کے قرآن پڑھتی ہیں صبح کو، اور بلند آواز سے، جتنے راہگیر ہیں سب کو آواز سنائی دے رہی۔ قسم اللہ کی جتنا قرآن پڑھنے کا ثواب نہیں ملے گا اتنا دوسروں کو آواز سنانے کا گناہ ہوگا۔ وہ قرآن پڑھ رہی ہیں ثواب کی نیت سے، لیکن دوسرے مردوں کو جو آواز سنائی دے رہی گناہ ہو رہا ہے۔ اور بہت سی خواتین فجر کی نماز پڑھ کے کیا ہے، چہل قدمی کے نکلیں گی اور ہاتھ میں تسبیح ہے، چہرہ کلم ہوا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ تسبیح چل رہی ہے۔ نماز پڑھ کے آئی ہیں، اب طواف کرنے کے لیے نکلی خانہ کعبہ۔
بھائی چہل قدمی کے لیے منع نہیں کرتے، نماز آپ نے جس لباس میں پڑھی ہے وہ لباس پہن کر کے باہر مت نکلو. آپ کو اگر جانا ہی ہے تو پردے کے اہتمام کے ساتھ باہر نکلو، تسبیح پڑھو، کچھ بھی کرو، ضرورت ہے تو باہر نکلو، ٹھیک ہے، لیکن شریعت کے دائرے میں رہ کر کے نکلو. وہ بیچاری بھولے پن میں کیا سمجھ رہی ہے؟ ہماری تسبیح چل رہی ہے، ثواب مل رہا ہے، سبحان اللہ کی تسبیح، الحمدللہ کی، درود کی، استغفار کی تسبیح چل رہی ہے، ثواب مل رہا ہے. ثواب نہیں مل رہا، عذاب مل رہا ہے، اسے عذاب مل رہا ہے. تو اس لیے ہمیں نگرانی کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری بچیاں کیا کر رہی ہیں، ہمارے گھر کی خواتین کیا کر رہی ہیں، کیسی زندگی گزار رہی ہیں، غفلت کی زندگی ہے یا ان کی بیداری کی زندگی ہے، دینداری کی زندگی ہے یا بے دینی کی زندگی ہے، ہمیں اس کو سوچنا پڑے گا. اور دیکھو گھر کی اگر بڑی عورت ماں ہو یا دادی ہو، اگر وہ دیندار ہے تو گھر کی جو بچیاں ہیں وہ دین کے رنگ میں ڈھل جائیں گی. اور اگر ماں ہی کیا ہو، بے غیرت ہو، دادی خود ہی کیا ہو، بے حیا ہو، تو پوتیوں کو کیا سبق سکھائے گی؟ ہمارے حضرت کے پاس میں ایک لڑکا آیا، 18 سال کا جوان بچہ، اور بے تحاشا رونے لگا، بے تحاشا رو رہا. حضرت نے کہا کیا بات ہے؟ بڑی مشکل سے اس کا رونا بند ہوا. کہا بیٹے بتاؤ کیا بات ہے؟ کہنے لگا حضرت کیا بتاؤں، میرے دادا کو انتقال کو 6 مہینے ہوئے، ہماری دادی 65-70 سال کی بوڑھی ہیں، روزانہ 3-4 گھنٹے بلو فلم دیکھتی. 65-70 سال کی بڑھیا بلو فلم 3 گھنٹے روزانہ دیکھ رہی ہے. کیا یہ عورت بچیوں کی تربیت کر رہے گی؟ اس کو دیکھ کر کے بچیاں بے حیا بنیں گی یا حیا والی بنیں گی؟ تو اس لیے اپنے گھروں کے ماحول کو دینی بنانے کے لیے ضرورت ہے کہ ہمارے گھر میں دینی عورت ہو. آج کل کے جوان شادی کے موقع پر کیا تلاش کرتے ہیں؟ جناب چمڑا صاف ستھرا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، چمڑا صاف ستھرا، گوری چٹی ہونا چاہیے، خوبصورت ہونا چاہیے، اوپر سے اچھی ہو چاہے اندر سے کتنی گندی ہو، اخلاق کردار کیسے ہو، بددین اعلیٰ درجے کی ہو چلے گی، لیکن ہو ایسی جو بھی دیکھے راز ٹپک جائے. آج کل کی سوچ یہ ہے. تو اب یہ عورت جب گھر میں آئے گی تو کیا بچوں کو سنبھالے گی؟ جس کو اپنا دوپٹہ سنبھالنا نہیں آتا وہ آپ کی اولاد کو کیسے سنبھال لے گی؟ حسن کی قیمت اتنی ہی ہے اور حسن اتنا ہی دیر پا ہے جتنی کی کھال کی موٹائی. اگر کھال اتار دو تو سب برابر ہیں کہ نہیں؟ بولو برابر ہیں کہ نہیں؟ کھال اتار دو تو سب برابر ہیں، کالا گورا سب برابر ہو جائے گا. تو اس کھال کے گورے ہونے اور کالے ہونے، اس کو معیار زندگی بنایا جاتا ہے کہ ہماری زندگی کا یہ معیار ہے. ارے اخلاق دیکھو، کردار دیکھو، دین دیکھو، دین کتنا ہے. اگر دیندار ہے اور با کردار ہے، با اخلاق و با حیا ہے تو آپ کی زندگی کو جنت بنا دے گی. اور اگر بے دین ہے، بے غیرت ہے، بے حیا ہے، کردار اس کا گندا اور لوز ہے، تو یاد رکھنا یہ آپ کی زندگی کو اجیر اور جہنم بنا دے گی. خون کے آنسو آدمی پھر روئے گا لیکن کوئی بھی پرسان حال نہیں ہوگا. کتنے ایسے لوگ ہیں آپ کو ملتے ہوں گے، ہمیں شاید آپ سے زیادہ ملتے ہیں. ہم سے آ کر بہت سے لوگ کہانی اپنی سناتے ہیں اور روتے آ کر کے کیا کریں کہ محبت میں آ کے کر لیا، لیکن اب کیا ہے، زندگی گزارنا مشکل ہے. اب تو نہ رات کٹے نہ دن کٹے، نہ رات کٹے نہ دن کٹے، زندگی تباہ ہے. ہم سے جیسے اس نے یار بازی کی تھی ایسی بہتوں کے ساتھ یار بازی کر رہی ہے، اب بھی یار بازی کر رہی ہے. تو اسی لیے میرے بھائیوں، اپنے گھروں کو دیندارانہ ماحول دینے کی کوشش کرو، حیا کا سبق اپنے اندر پیدا کرو. ہمارے نبی نے جو درس حیا دیا ہے اس درس حیا کو یاد کرنے کی کوشش کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میں نے حدیث پڑھی تھی اس کا ترجمہ کر کے بات پوری کرتا ہوں. آپ نے فرمایا صحابہ سے، استحیوا من اللہ حق الحیا،
اللہ سے حیا کرو جیسے کہ حیا کرنے کا حق ہے۔ قلنا انا نستحی والحمد للہ، صحابہ نے کہا اللہ کے نبی الحمدللہ ہم حیا کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا لیس ذالک، یہ نہیں جو تم سمجھ رہے ہو، یہ نہیں، لیس ذالک ولکن الاستحیاء حق الحیا، لیکن حقیقت میں حیا کا حق یہ ہے ان تحفظ الرأس وما ہوا، کہ سر کی حفاظت کرو، سر کے متعلقات کی حفاظت کرو۔ اب سر میں دماغ بھی ہے، یہ آنکھیں بھی ہیں، یہ زبان بھی ہے، اور یہ کان بھی ہیں، ان سب کی حفاظت کرو۔ آنکھ حرام دیکھے نہیں، زبان حرام بولے نہیں، حرام کھائے نہیں، کان حرام سنے نہیں، دماغ حرام اسٹیم اور پلاننگ نہ کرے۔ یہ پیشانی بھی سر میں ہے، یہ کسی غیر کے سامنے جھکے نہیں۔ ان تحفظ الرأس وما وعى، اور عورت کے لیے کیا ہوگا کہ یہ چہرہ بھی اس کا کیا ہے، اسی سر کے اندر ہے۔ یہ چہرہ غیر مرد کے سامنے آئے نہیں، غیر مرد کے سامنے کھلے نہیں، اپنے شوہر کے سامنے کھلے۔ لندن ایئرپورٹ پہ ایک عورت باحیا پردے کے ساتھ جا رہی، وہاں جو کام کرنے والی تھی انہوں نے روکا، کیا تم نے اپنا حلیہ بنا رکھا ہے؟ تم جوان ہو، خوبصورت ہو، انجوائے کرو، کیا اپنے آپ کو تم نے اوپر سے نیچے تک کور کر رکھا ہے؟ یہ سب اتارو، زندگی کی موج لو۔ وہ بڑی سمجھدار، باحیا، دیندار، امانت دار عورت تھی، سنتی رہی۔ سننے کے بعد اس نے کیا کیا، اپنی پرس میں سے ایک چاکلیٹ نکالا، اور نکالنے کے بعد اسے کھولا، اس کرے پر زمین میں ڈالا، اور چپل سے تھوڑا سا روندا، اور پھر اٹھا کر کے دیا، بہن اسے کھا لو۔ یہ کیا بدتمیزی، تم نے اس کو کھول لیا، رگڑ دیا، اب میں اس کو کھاؤں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، دوسرا چاکلیٹ نکالا، یہ لیجیے۔ ہاں، اس نے اسے کھولا اور کھا لیا۔ کہا بہن یہ کیوں کھایا آپ نے؟ یہ ریپر میں تھا، صاف ستھرا تھا۔ کہا میرا اور تیرا حال یہی ہے، میں ریپر میں ہوں، میں چھپی ہوئی ہوں، حفاظت میں ہوں، مجھے کوئی بھی کیا ہے قبول کرنے کے لیے تیار ہو سکتا ہے۔ تو باہر گھوم رہی ہے، کوئی بھی تجھے روند سکتا ہے، کوئی بھی تجھے دیکھ سکتا ہے، اور پھر تجھے کوئی بھی قبول کرنے کو تیار نہیں ہوگا۔ یہی حال ہے، یہی حال ہے۔ اور سچی بات یہ ہے، آج کل لڑکے عام طور سے یہ چاہ رہے، جن کو ذرا بھی ہوش و خرد ہے، وہ چاہ رہے کہ ہمیں دیندار لڑکی ملے۔ عام طور سے جو دنیا دار لڑکے ہیں وہ بھی کیوں؟ اس لیے کہ جو آوارہ لڑکیاں ہیں ان کی زندگیوں کو دیکھ کر کے اوب چکے ہیں، اور جنہوں نے صرف ظاہری حسن کو اور چمک دمک کو دیکھ کر کے شادیاں کی تھیں، تو اب وہ خون کے آنسو رو رہے ہیں۔ وہ اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو دیکھتے ہیں تو کان پکڑتے، نہ جی ہمیں ایسا حسن نہیں چاہیے، ہمیں تو گھریلو عورت چاہیے، خاندانی عورت چاہیے، اور ہمارے گھر کو جو لے کر کے چلے ایسی اور ایسی لڑکی چاہیے۔ آج ہی ایک لڑکے سے میری عصر کے بعد ملاقات ہوئی، وہ کہنے لگا بڑے بڑے آفر ہیں میرے لیے شادی کے، مالداروں کے یہاں سے آ رہے ہیں، لیکن کہہ رہا میں نے اپنی اماں سے کہا اماں مجھے نہیں چاہیے، مجھے گھریلو پہ عورت لا دو جو دیندار ہو اور میرے گھر کو لے کر چلے، آپ کی خدمت کرے، مجھے مالداروں کی اور مجھے آوارہ لڑکیوں کی ضرورت نہیں۔ تو اب رجحان ادھر کو ہو رہا ہے، اللہ کرے یہ رجحان اگر بڑھ گیا تو لڑکیاں خود ہی کیا کہیں گی، بھائی ہمیں تو کوئی قبول ہی نہیں کر رہا، لہذا دیندار بنو، خود ہی وہ دیندار ہو جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ان تحفظ الرأس وما وعى، دوسرے فرمایا وتحفظ البطن وما هوى، کہ پیٹ کی حفاظت کرے اور پیٹ کے متعلقات کی حفاظت کرے۔ پیٹ اور پیٹ کے نیچے کیا ہے، انسان کی شرمگاہ خواہش۔ پیٹ کو حرام سے بھرے نہیں، اور جو اس کی شرمگاہ ہے وہ حلال جگہ استعمال کرے، حرام جگہ
استعمال نہ کرے۔ ایمان والوں کی صفات میں سے صفت بیان کی ہے والذین هم لفروجہم حافظون، ایمان والے وہ ہیں جو اپنی شرمگاہ اور عزت کی جگہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، ہاں اپنی بیویوں سے اور باندیوں سے خواہش جائز طریقے سے پوری کرتے ہیں، اس میں ان پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ فرمایا وَتَذْكُرَ الْمَوْتَ وَالْبِلَى، تیسرے فرمایا کہ موت کو اور موت کے بعد بوسیدہ ہو جانے کو یاد کرے کہ مرنا ہے ایک دن، یہ حسن بھی ختم، یہ طاقت بھی ختم، یہ مال و دولت بھی ختم، یہ جتے بھی ختم، اور یہ دنیا میں آؤ بھگت یہ سب کی سب ختم، بوسیدہ ہو جائے گا، رن مل جائے گا، مٹی کا ڈھیر ہو جائے گا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ جس حسن پر ناز تھا اسی حسن پر کیڑے چل رہے گا۔ ان آنکھوں کو سب سے پہلے قبر کے کیڑے کھائیں گے۔ یہ وجود جو ہمارا ہے یہ وجود پھٹے گا، سڑے گا، کیڑے اس کے اوپر چلیں گے اور ہمارا پورا وجود کیڑوں کی خوراک بنے گا، غذا بنے گا۔ اس کو یاد کرے وَتَذْكُرَ الْمَوْتَ وَالْبِلَى، فرمایا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا، اور جو آخرت کو چاہتا ہے وہ دنیا کی زینت کو چھوڑ دے۔ وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدِ اسْتَحْيَا مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ، اور جس نے ایسا کیا وہ حقیقت میں حیا کرنے والا ہے۔ اللہ ہم سب کو باحیا بنا دے، پاک دامن بنا دے۔